آیت الکرسی میں اللہ پاک کیا بیان کر رہے ہیں؟ پارٹ 4۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ یہ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اللہ کو آپ کے بارے میں سب پتہ ہے، لیکن آپ کو اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کیا جانتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ نہیں جانتے جو وہ جانتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کا مطلب ہے کسی چیز کے پاس جانا، نزدیک جانا۔ میں اگر ایک پہاڑ کو سامنے سے دیکھوں تو مجھے اس کے آس پاس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس کے پیچھے کیا ہے، آبشار ہے یا کیا ہے۔ جب تک میں چاروں طرف سے نہ دیکھ لوں مجھے صحیح طرح اندازہ نہیں ہوگا۔ ہم کتنے زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں کیسی سچویشن کو؟ صرف ایک زاویے سے۔ اور اللہ کتنے زاویوں سے ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے؟ ہر زاویے سے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم چیزوں کو صرف ایک نظریے سے دیکھتے ہیں اور پھر ہم شکایات کرنے لگتے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ میں کیسی مصیبت سے گزر رہا ہوں، پھر بھی وہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا جانتا ہے۔ ہم اس کے علم کے زاویوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لا یحیطون، نہیں احاطہ کر سکتے، الا بما شاء، سوائے اس کے جو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے اور کتنا پتہ چلے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں تھوڑا بہت پتہ لگنے دیتا ہے، یعنی اگر وہ نہ چاہے تو ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چل سکتا۔ اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم وہ باتیں ہی سمجھ پاتے ہیں جو اللہ نے منتخب کی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چلے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پتہ نہ چلے، ہم جتنی بھی کوشش کریں وہ کبھی بھی معلوم نہیں ہو سکتی۔ پہلے اس نے کہا تھا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ جملہ ملکیت کے بارے میں ہے اور ملکیت میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز شامل ہے۔ آپ ایک قلم کے مالک اونر ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس کے بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اونر چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، چھوٹا لیول۔ ایک کنگ بڑی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، بڑا لیول۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اور اسی کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ جملہ بادشاہت کے بارے میں ہے کیونکہ تخت ایک بادشاہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی چیز کے مالک ہیں تو آپ بادشاہ بھی ہوئے، یا اگر آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں تو اس ملک میں موجود ہر شے کے مالک بھی ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ شروع کے جملے میں اللہ مالک اونر ہے، یعنی وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا مالک ہے، اور اس جملے میں وہ بادشاہ یعنی وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس میں موجود ہر سیارے، ستارے اور کہکشاؤں کا مالک ہے۔ کرسی، عربی زبان میں کرسی کا لفظ بنیاد کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر چیزیں تعمیر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس دیوار کے لیے کرسی بناؤ یعنی بنیاد رکھو، یعنی کرسی وہ چیز ہے جس پر باقی چیزیں انحصار کر رہی ہیں۔ یہ ساتوں آسمان اور زمین اور پوری کائنات اللہ کی کرسی پر منحصر ہیں۔ اللہ کی کرسی اور عرش میں فرق ہے، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ ابو ذر غفاری نے رسول اللہ سے اللہ کی کرسی کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سارے آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے مقابلے میں صحرا میں پڑے ایک چھلے رنگ کے برابر ہیں۔ یعنی اللہ کی کرسی صحرا ہے اور ساری کائنات وہ رنگ ہے، اور اللہ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں صحرا میں پڑے رنگ کے برابر ہے۔ یعنی اللہ کا عرش صحرا ہے اور اس کی کرسی وہ رنگ ہے۔ ساری کائنات کچھ بھی نہیں ہے اس کی کرسی کے مقابلے میں، اور اس کی کرسی کچھ بھی نہیں ہے اس کے عرش کے مقابلے میں، اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے۔ یہ ساری کائنات کتنی غیر اہم ہے اللہ کے لیے، اور اس کائنات میں یہ زمین کتنی غیر اہم ہے، اور اسی زمین پر ہم کتنے غیر اہم ہیں۔ ہماری کیا اوقات اللہ تعالیٰ کے آگے؟ ہم سب کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا وہ قیوم ہے، سب کا خیال رکھ رہا ہے۔ آپ اگر کسی ایسی چیز کے مالک ہوں جو صحرا میں پڑے رنگ کے برابر ہوں تو کیا آپ اس کا خیال رکھیں گے؟ کیا آپ اس کا خیال رکھنے کا سوچیں گے بھی؟ نہیں نا۔ لیکن اللہ میرا اور آپ کا کتنا زیادہ خیال رکھتا ہے، اور اس لامحدود کائنات اور اس سے بھی کتنی زیادہ وسعتوں والی کائنات کا مالک ہے، پھر بھی وہ آپ کا اور میرا خیال رکھ رہا ہے۔
اللہ نہ صرف اس کائنات کو آن کر رہا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور کسی چیز کی حفاظت کرنا انسان کو تھکا دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ اللہ اس پوری کائنات کو دیکھ بھی رہا ہے، سنبھال بھی رہا ہے اور حفاظت بھی کر رہا ہے، یعنی اللہ نہ صرف ہمارا خیال رکھ رہا ہے بلکہ حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ ایک مالی اگر پودوں کا خیال رکھ رہا ہے تو ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے، اور اسی پوری کائنات کا نظام سنبھالنا اور حفاظت کرنا، یہ سب اس کو بالکل نہیں تھکاتے۔